بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہم کا سبق ہے حج اکبر، جو کہ افسانہ ہے منشی پریم چند کا۔ اس کی وضاحت طلب پہلوؤں کے اوپر اور پلس خلاصہ کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے جو وضاحت طلب پہلو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز و شاداب درخت تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرا دیں۔ بعد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ یہاں مصنف نے دایا عباسی اور اس کے خاندان کے لیے استعارات کا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ کسی زمانے میں عباسی کا بھی یہ خوشحال گرانا تھا، جو کہ گلاب کے پودے کی طرح سرسبز و شاداب تھا، مگر زمانے کے حادثات نے ان سے تمام گھر والوں کو چھین لیا۔ جس طرح خزاں گلاب کے پودے سے پھول اور پتیاں گرا دیتا ہے اور صرف اس کی ٹہنیاں باقی رہ جاتی ہیں یا ایک ٹہنی باقی رہ جاتی ہے، بالکل اسی طرح بال بچوں کے چھن جانے کے بعد عباسی بھی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وضاحت طلب، ذرا اس کو دیکھیے گا کہ اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یکا یک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اس کو کچھ مصنف نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کی وضاحت کچھ یوں ہوگی کہ جب دایا عباسی کو شاکرہ نے اپنے گھر سے نکالا تو شاکرہ کا معصوم بچہ نصیر اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھایا ہوا تھا کہ اس کو نصیر کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح انسان تھیٹر یا سینما میں فلم دیکھنے بیٹھتا ہے یا کوئی ڈرامہ سیریز چل رہی ہوتی ہے اور سینما کی بجلیاں گل کر دی جاتی ہیں، یعنی لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو سٹیج یا سینما کا پردہ صاف دکھائی دے اور اس کے علاوہ اندھیرے میں اسے ارد گرد کچھ بھی اور دکھائی نہ دے۔ اس سبق میں کردار ہیں، اس میں کردار کون کون سے ہیں؟ ایک ہے صابر حسین، اس کی بیوی شاکرہ ہے، ایک دایا یعنی کہ عباسی ہے اور ایک ان کا بیٹا نصیر ہے۔ اب جو عباسی دایا خاتون ہے وہ نصیر سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن یہ بات شاکرہ کو پسند نہیں آتی۔ وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے گھر کو وہ لوٹ کر کھا گئی ہے۔ وہ سودا سلف سے اور دیگر چیزوں سے پیسے بچاتی ہے اور اپنے جیب میں ڈال دیتی ہے۔ اب اس کا لبے لباب کیا آئے گا وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کرداروں کی وضاحت کر لی۔ لبے لباب اس کا کچھ یوں ہوگا، یا جس کو آپ خلاصہ کہہ سکتے ہیں، کہ حج اکبر نامی جو نصاب میں افسانہ ہے پریم چند کا، یہ پریم چند کے پریم 32 کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ ہے افسانوی منشی پریم چند کا، جس میں پریم چند نے سچی محبت اور نیکی کے جذبے کو موضوع بنایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ منشی صابر حسین نے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ایک آیا رکھی تھی جس کا نام عباسی تھا۔ عباسی ایک خاندانی عورت تھی، مگر اب چونکہ اس کے خاندان میں کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے صابر حسین کے ہاں نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ صابر حسین کا ایک ننھا بچہ ہے جو دایا عباسی سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت مانوس ہے، اور دایا عباسی بھی ہر وقت اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نصیر جو کہ صابر حسین اور شاکرہ کا بیٹا ہے، وہ ہر وقت عباسی یعنی دایا کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ عباسی بھی نصیر پر جان چھڑکتی ہے، اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کے لیے وہ مختلف جتن کرتی ہے۔ کبھی اسے مٹھائیوں سے اس کا دل بہلاتی ہے، کبھی نظر بد سے بچانے کے لیے تعویذ گنڈے وغیرہ کرتی ہے، مگر صابر حسین کی جو بیوی ہے شاکرہ، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اس کے اوپر شک کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سودا سلف میں بے ایمانی کرتی ہے۔ ایک دن جب عباسی کو بازار سے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو اس بات کو بہانہ بنا کر شاکرہ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ دایا کے جانے کے بعد نصیر اسی کی یاد میں روتا رہتا اور اتنا رویا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ صابر حسین اور شاکرہ بچے کے لیے بہت پریشان تھے، ہر قسم کا علاج بھی کروایا، مگر انہیں کوئی فائدہ یا کوئی افاقہ بچے کو نہ ہوا۔ صابر حسین نصیر کے اس حالت کی ذمہ داری اپنی بیوی شاکرہ کو ٹھہرا رہا تھا کہ وہ عباسی کو گھر سے نہ نکالتی تو بچے کی یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ شاکرہ یہ سب سن کر تھک چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے موقف پر ڈٹی رہی کہ اس نے جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا۔ جب ہزار جتن کرنے کے باوجود نصیر کی حالت نہ سنبھلی تو شاکرہ عباسی کو دوبارہ لانے پر آمادہ ہو گئی۔ صابر حسین دایا کو لینے اس کے گھر چلا گیا تو پتہ چلا کہ وہ حج پر جا رہی ہے۔ وہ فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچا اور دایا سے ملاقات کی۔
جب صابر حسین نے دایا یعنی عباسی کو نصیر کے بارے میں بتایا تو وہ بےتاب ہو گئی۔ کلی سے کہہ کر اپنا سامان گاڑی سے اتروا لیا اور تانگے پر بیٹھ کر صابر حسین کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ نصیر نے جو ہی عباسی کو دیکھا تو اس سے لپٹ گیا۔ اب اس کی طبیعت قدرے بہتر ہوتی چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد عباسی نے بڑے پیار سے نصیر کو کہا، یعنی دایا نے نصیر کو، جو چھوٹا بیٹا تھا، بچہ تھا، اس سے کہا، کیوں بیٹے تو نے مجھے کعبے جانے نہیں دیا، اب میرے حج کا ثواب مجھے کون دے گا؟ اس پر صابر حسین یعنی نصیر کا والد اور شاکرہ کا خامد اسے کہتا ہے کہ بچے کی محبت کی خاطر، بچے کی چاہت کی خاطر آپ نے یہ قربانی دی ہے، اس کا ثواب آپ کو حج اکبر کی صورت ملے گا۔ اب اس سبق کا لب لباب، اس افسانے کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے۔ حج کی فضیلت کا اندازہ مختلف قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص اچھی طرح حج کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، جیسے آج ہی اس نے جنم لیا ہو، یعنی آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ حج اکبر کا ثواب عام حج سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے مصنف نے دوسروں سے نیکی اور بھلائی کرنے حج اکبر کے ثواب کے برابر ٹھہرایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب المحسنین، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور مصیبت میں کام آنا بہت بڑا ثواب ہے۔ بظاہر یہ معمولی سی بات لگتی ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا اور عظیم ہے، اور بالخصوص جب آپ اپنے والدین کی خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے، جس کی تاکید جگہ جگہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ اب اس افسانے میں بھی منشی پریم چاند نے اسی بات کو اجاگر کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور دوسروں کی خاطر، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کلیدی بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔